میں نے پہلے عرض کیا ہے نا تھوڑا سا جاگو، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مانگنے کو دعا کہتے ہیں، اور یہ دعا والا تحفہ پہلی امتوں کو بھی ملا ہے. اگلا جملہ آپ کی بیداری ضروری ہے کہ قبولیت کا تحفہ پروردگار عالم نے صرف امت محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. پہلی امتوں سے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ نہیں تھا، یہ تو تھا کہ مانگو گے دوں گا. ان کے دلوں کی دنیا اللہ دیکھتے تھے، ان کا خلوص دیکھتے تھے، ان کے مانگنے کا معیار دیکھتے تھے، پھر مل جاتا تھا. لیکن ہمارے لیے اللہ نے یہ قبولیت کا تحفہ بھی عطا کیا ہے اپنے محبوب کریم کے پہلے سجدے کی برکت سے. یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. ایک دو باتیں اس موضوع پر بھی عرض کر دوں. پہلا سجدہ جو تیرے میرے نبی نے فرمایا تھا نا، انبیاء سجدے ہی کرتے تھے، پوری پوری رات جاگتے تھے، اپنی امتوں کے لیے مانگتے تھے. لیکن اگر کوئی امت کے کچھ افراد اگر کہنا نہیں مانتے تھے تو اللہ کے نبیوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ جوانیوں میں بڑھاپوں میں اپنی نافرمان امت کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ تباہ برباد ہو جایا کرتے تھے. بعض نبیوں کی بد دعائیں قرآن بھی بتا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا یہ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ جو زمین پہ کرۂ ارض پہ یہ جو کافر آباد ہیں نا، لا تذر علی الارض، ان کو زمین پہ رہنے نہ دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے، ان کو تہس نہس کر دے. یا الہ العالمین یہ دنیا میں باقی نہ رہے. لیکن جو اللہ نے نبی آپ کو عطا کیا ہے، جو 15 چاکے ہو نا، ہم تو آپ کے مہمان ہیں، آپ کے لیے تو سبحان اللہ ضروری ہے. جو باہر سے مہمان آئے وہ بے شک اپنی مرضی کر لیں، ہم آپ کے مہمان ہیں. اور اس وقت ہم سارے مل کے محمد عربی کے رب کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں. بلکہ میں آپ کے ہاں 2-4 مرتبہ آیا ہوں، آج بھی میرے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا نظام دیکھ کے. چونکہ آپ کے ہاں یہ جو خصوصاً مغفرت کی دعا کے لیے آتے ہیں، ہم روزانہ ہی جاتے ہیں تو نظام یہ ہوتا ہے حویلیوں میں، چوکوں میں، گلیوں میں یا عام کسی پلاٹ میں ایسی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن یہاں میں جب بھی آتا ہوں نا، ایسی محفل کا اہتمام اللہ کے گھر میں ہوتا ہے. اور یہ آپ کی خوشامد میں نہیں کہہ رہا. اگلا جملہ سنی. یہ کیوں کہا ہے میں نے؟ اس لیے کہ ہمارے حالات ہیں دنیا کے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کسی سے کوئی معاملہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی برادری کا رشتہ داری کا مسئلہ ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلا بندہ میری نہیں مانے گا. وہ اپنے علاقے کے کچھ سیاسی لوگ، کچھ مذہبی لوگ، کچھ خاندان کے وڈیرے لوگ وہ اپنے ساتھ لے کے اگلے بندے کے دروازے پہ جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب چند بندے مل کے جائیں گے، سفید ریش بزرگ جائیں گے، سفید داڑھی والے اس کے دروازے پہ جائیں گے، اگر اس کا اندر والا بندہ زندہ ہے تو جانے والوں کا ضرور خیال رکھے گا. اور میں کئی دوستوں کے ساتھ عبدالرحیم کی سطح پہ بھی میں گیا ہوں، اگلے بندے کی زبان سے سنا ہے کہ میں نے یہ بات ماننی تو نہیں تھی، استاد جی آئے، یہ بزرگ آئے، تو اب پر خدا دینوں واپس کی میں بھیجا. حالانکہ وہ بندہ سننے میں، توجہ کرنا، بولنے میں، بات ماننے میں، دینے میں محتاج ہوتا ہے. جس کے دروازے پہ ہم اب آئے ہیں، جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ سنا دیں، اور تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں. میں تھوڑے تو پہلے دے آئے ہیں، آج میں نے آپ کی انتظار کی. اب کچھ گھڑیاں آپ میری انتظار کریں. میں آپ کی جان بخشی کب کرتا ہوں؟ آپ کی عادت بن گئی ہے. کوئی نہیں جی مولوی ہے کھپ کھپا کے ٹر جائے گا. نہیں،
ہم اپنی توانائی فضول خرچ کرنے نہیں آئے دنیا میں. ہماری توانائی ناز تو ہے کہ میری توانائی قرآن کے سنانے میں خرچ ہوتی ہے. کوشش کرتے ہیں, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے قرآن سناؤ. ہمارے کئی دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑا ٹائم لگاتے. میں نے کہا جس طرح آپ دکان پہ لگاتے ہو, میرے کہنے پہ دکان بند کرو گے؟ نہیں. اچھا 9 بجے آتا ہے, رات کو 11 بجے دکان سے اٹھتا ہے. میں نے کہا دکان بند کرنے کو دل کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے نہیں. میں نے کہا میرا بھی قرآن کی آواز کو بند کرنے کو دل نہیں کرتا. ڈیوٹی ہے نا, تیرے ذمہ دکان چلانی ہے, میرے ذمہ قرآن سنانا ہے. ڈیوٹی جو ہے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے. آپ اپنی ڈیوٹی نبھاؤ, میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں. دل تو نہیں کرتا, لیکن آپ کے قیمتی وقت کا خیال ہوتا ہے. آپ کاروبار زندگی چھوڑ کے آئے بیٹھے ہوتے ہو, لیکن پھر بھی دل کرتا ہے اللہ کے قرآن کی آواز آپ لوگوں تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ جتنی بھی دنیا داری میں منہ ماری کر لو. ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے نا, منہ ماری کر لو, جتنا مرضی اپنے ہمسائے کو تنگ کر کے دنیا کما لو, اپنی سکی بیٹی کا بہن کا حق کھا لو, اپنے سکے بھائی کے حق پہ لات مار دو, کروڑوں پتی بن جاؤ, اربوں پتی بن جاؤ. میں نے یہی پڑھا ہے کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں یہ سینکڑوں مربع زمینیں یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی, محمد کا قرآن آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کے ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ گے؟ اگر آپ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے, چونکہ آپ کی روایت تو نہیں ہے, بس آج کے لیے روایت آپ کی توڑنا چاہتا ہوں. جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے, تھوڑا تھوڑا آگے دیکھتا ہوں کس نے سبحان اللہ کہا ہے اور کس کے اندر والے بندے نے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. کہ مولوی کون ہوتا ہے کہ اس کا کہنا مانے؟ تو بھائی ہوتے ہیں جمعے پہ بھی میرے پاس راجہ صاحبان بھی ہوتے ہیں, چودھری صاحبان بھی ہوتے ہیں, خان صاحبان بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑے ہیں, نہیں, ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ جتنے بھی بڑے ہیں نا, جو سب سے بڑا ہے اس کا پیغام پہنچاؤ. ہم پیغام پہنچانے ہیں. یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو یہ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو, یہ ترہ امتیاز آپ کو ملا ہے, پہلی امتوں کو نہیں. آج تک جتنے یہودی آباد ہیں, کوئی یہودی مر جائے, ہمارے شہر میں بہت سارے عیسائی ہیں, چھوڑے بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت سارے عیسائی ہیں ہمارے شہر میں, وہ فوت ہو جائیں نا, مر جائیں, کوئی تورات زبور والا انجیل والا مر جائے, تو میں نے آج تک 31 سال ہو گئے, روڈ کے اس طرف ہم ہیں, اس طرف ان کا پورا محلہ ہے, اور ان کی عبادت گاہ بھی ہے جس کو آپ گرجا کہتے ہیں. وہاں میں نے کبھی اعلان نہیں سنا کہ فلاں عیسائی مر گیا ہے, اس کا نماز جنازہ ہوگی, اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی, اس کے لیے انجیل خوانی ہوگی, ہمارا راہب آئے گا, ہمارا بزرگ آئے گا, اس کے لیے انجیل پڑھ کے دعا کرے گا. میں نے آج تک نہیں سنا. اور 31 سال ہو گئے شہر میں صبح شام روزانہ میں یہ اعلان سنتا ہوں, فلاں اللہ کا بندہ, فلاں اللہ کی بندی دنیا سے چلی گئی ہے, اس کے لیے قرآن خوانی ہو. سبحان اللہ. یہ جملہ ذہن میں رکھو گے, جب جاؤ گے قرآن ہی کام آئے گا. بلکہ ہمارے نظام میں یہ بھی ہے, بھائی باپ فوت ہو گیا, امی فوت ہو گئی, بلکہ ہمارے تو بعض لوگ یہی کہتے ہیں میرا پیو مر گیا, میری ماں مر گئی. اگر آپ نے بھی کبھی یہ زندگی میں لفظ بولا ہے, آج اللہ کے گھر, اللہ کے حضور توبہ کر کے جاؤ. کیوں؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مرتے یہودی نصرانی ہندو سکھ غیر مذہبوں والے مشرک بے ایمان وہ مرتے ہیں, اور جو محمدی ہیں جنہوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم ہے
وہ مرتے نہیں، بلکہ بہت بڑے بزرگ کا میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، فرمایا کہ مسلمان محمدی کے لیے موت مرنے کا نام ہے ہی نہیں۔ جو میٹرک سے اوپر پڑے ہوئے ہیں نا وہ سبحان اللہ سنو، اگلا جملہ ان کو سمجھ آئے گا۔ وہ مرنے، ان کی موت کا نام مرنا ہے ہی نہیں۔ اور آپ بھی ذہن میں رکھنا، موت مرنے کا نام نہیں، موت ملنے کا نام ہے۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، ہمارے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے صرف سبحان اللہ مجھے سنائی ہے، اور وہ بھی ایسا شاید ترجمہ آتا ہوگا، ان کے ذہن میں ہوگا کہ مومن کے لیے، ایک تو آپ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تو تحفہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اور دوسری جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں یہ ہے الموت جسرن، یہ موت جو ہے نا یہ ایک پل ہے، جسر کہتے ہیں پل کو، الموت جسرن، موت پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جائیں گے تو آمنہ کے لال کی زیارت ہوگی، یہاں تو ہمارے اعمالی ایسے نہیں، ہمارا نظام یہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، مولوی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، راجہ صاحبان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑے لوگوں، دروازہ دستک دی، کھٹکھٹایا، مولوی جی آؤ، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، 2.5 سپارے راہداری کے بھی پڑھ دو۔ اپنے دوستوں کو یہ بات بتایا کرتا ہوں، بہت بڑے چودھری کا بیٹا میرے دروازے پہ بھی آیا، اور اس نے بھی کہا ہے کہ اپنے مدرسے کے استاد کو بھیجو یا کسی بڑے طالب علم کو بھیجو۔ کیوں؟ میرا ابا، اس نے کہا تھا مر گیا ہے، پر میں نے اس کو سمجھایا تو 2.5 سپارے راہداری کے ہی پڑھ دے۔ میرے ذہن میں تھا وہ چودھری کا بگڑا ہوا بیٹا وہ مولویوں سے، داڑھی والوں سے نفرت کرتا تھا، تو میرے ذہن میں آیا آج سبق پڑھا دوں۔ میں نے اس کے کندھے پہ زور سے ہاتھ مارا، یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ عید والے دن مجھے 1000 نہیں دے گا، نہیں سمجھے؟ آپ نے ہمیں سینکڑوں ہزاروں پہ لگا رکھا ہے، مولوی کے ضمیر کو خرید رکھا ہے۔ جو ہی بڑا مسجد میں داخل ہوتا ہے مولوی کام جاتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ نہیں، میرے استاد نے پڑھا دیا تھا، رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے جو دوستوں کو تو درکنار دشمنوں کو بھی کھلا رہا۔ آپ نے آج تک سنا ہے کہ ہندوستان کا کوئی سکھ بھوکا مر گیا ہے؟ کوئی بد مذہب بھوکا مر گیا ہے؟ آپ کو کیسے یقین نہیں آیا؟ سکھ تو کھائے رب کا، تو جنہوں نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہے، بھائی رزق تو ہے ہی تمہارے لیے۔ توجہ کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کا ابا فوت ہوا ہے، آپ پڑھو، ہم کیوں پڑھے؟ تیرا پیو ہے، تیرا حق ہے، تو پڑھ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا باپ کے جانے پہ رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے قرآن نہیں آتا۔ میں نے کہا آج اپنے باپ کی میت پہ نہ رونا، اپنی بدقسمتی پہ ماتم کرنا۔ کیوں؟ جس تیرے باپ نے جائز ناجائز کی حدیں توڑ کے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے تیرے لیے اتنی دولت اکٹھی کر کے گیا ہے، تو بد نصیبہ اپنے باپ کو 2.5 پارے نہیں دے سکتے؟ وہ بھی مولوی پڑھے؟ نہیں، آپ پڑھ۔ اور اگر تجھے قرآن نہیں آتا تو پھر اللہ نے اپنے محبوب نبی کا رحمت والا دروازہ ایسے لوگوں پہ بھی بند نہیں ہونے دیا۔ فرمایا ہے جاؤ، کیا ہے بھائی باتیں کرنی ہے تو باہر جاؤ، میری سننی ہے تو آگے آؤ، آگے آ جاؤ۔ میں تو بھائی ایسے نہیں میں بولتا، آ جاؤ کبھی عبداللہ کی ریل بازار میں جامع مسجد شیخا والی مشہور ہے، میں نہیں ہلنے دیتا، ہم فارغ نہیں ہیں۔ یہ آپ سے میں 100 لینے نہیں آیا، آپ کو قرآن کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ یقین کریں میں تو محبت کی زنجیر میں جکڑ کے محمد کا قرآن سناتا ہوں۔ یہ اپنا اپنا مزاج ہے، جہاں آئے سونے لگ گئے۔ کیوں بھائی؟ مسجد سونے کی جگہ ہے، نیند آئی ہے تو گھر جاؤ، یہاں آئے ہو تو محمد کا قرآن سنو۔ بس 1-2 آیتیں پڑھنی ہے، دعا کرتے ہیں، میں آپ کے وقت کا خیال رکھتا ہوں۔ آپ پڑھو، نہیں آتا تو پھر
ہمارا نظام ہے. آپ لے جاتے ہو مولوی کو، یہ ساری جو عورتیں کھڑی ہیں یہ مولوی کے رشتے دار ہیں. مولوی ان کے لیے محرم ہے؟ غیر محرم ہے. غیر محرموں میں بٹھا کے قرآن سنا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، کوئی ثواب نہیں. غیر محرموں میں نہیں جا سکتا مولوی. اگر وقت کا ولی کتب غوث ابدال بھی ہے نہیں جا سکتا. یہ محمد کا دین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عائشہ جی یا رسول اللہ امہات المومنین میں ہے نا، تیری میری ماں ہے، پردہ کر لو. کیوں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے. فرمایا وہ نبینا ہے، تو نبی نہیں. سبحان اللہ. اونچی تو بے لیے سبحان اللہ. مگر نہ کیا ضرورت تھی نبی کی لخت جگر کو پردہ کرنے کی؟ نبی کی لخت جگر ہے نا فاطمہ. اور آپ جانتے ہو کون ہے وہ فاطمہ؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ معلمہ محدثہ مفسرہ خاتون جنت. اور جن کے لیے نبی کہے کہ فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو وہ سبحان اللہ سنو. مگر نہ تیرا ماحول تو مجھے دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سناتا ہے. اور اگر سن لو تو پھر یہی دین جگاتا بھی ہے. تیرا بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو ہسپتال سے روتا ہوا باہر نکلتا ہے، اپنے گھر کے آنگن سے روتا ہوا باہر نکلتا ہے. میں نے دیکھا ہے. اور میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میرے ذہن میں تھا شاید بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، تب بھی تو یہ ہسپتال سے روتا ہوا نکل رہا ہے. نشتر کی بات کر رہا ہوں. میں نے خود پوچھا ہے. کہا نہیں میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دل کرتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو. پھر میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور میں نے کہا سنو آمنہ کے لال کا فرمان. آمنہ کے لال نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا خوش نصیب جوڑا وہ ہے، توجہ کرنی، میری امت میں سب سے بڑا خوش نصیب جوڑا وہ ہے جن کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو. بڑے کتاب ہے. نبی کا میلاد تو سنتے ہو، کبھی مقصد میلاد بھی سنے؟ تیرے میرے نبی آئے کیوں ہیں؟ اللہ نے انہی بیٹیوں کو تو عزت کی چادر دی ہے، وگرنہ اس وقت کا ماحول اور معاشرہ آنے والی بچی کو زندہ اٹھا کے لوگ گڑھوں میں ڈال دیتے، زندہ درگور کر دیتے، وہ روتی پلکتی مر جاتی. تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں نے جس کی عزت کی جنگ لڑی ہے وہ حوا کی بیٹی ہے. ہمارا کیا ہے؟ تو سادے کاغذ پہ انگوٹھے لگوا کے اپنی بیٹی کی جائیداد بیٹے کے نام کروا رہا ہے. جج کی آنکھوں میں مٹی دھول کے یا رشوت لگا کے. اس وقت اوپر والا کہتا ہے جج کو پتا ہو نہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، بلکہ میں نے سنا ہے جگہ بیٹھے تھے تو وہاں ایک پروگرام چل رہا تھا، وہ جرائم کی دنیا بتا رہے تھے لوگوں کو. تو وہاں آپ حضرات جانتے ہیں وہاں وہ بندہ کہہ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھ رہا ہے نا؟ ایسا ہے نا پروگرام؟ یہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھ رہا ہے. میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں تیرے قریب ہوتا نا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرا دامن ہلا کے تجھے بتاتا. تو کب دیکھتا ہے؟ تیرے پاس کیمرہ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتا، کوئی خبر نہ دے تجھے پتا نہیں، تو رات کو سو جاتا ہے، تجھے ہمارے عقیدے کا پتا نہیں کیا؟ میں نے کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد کا رب دیکھ رہا ہے جو دن رات جاگتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ تحفہ ملا ہے ہمیں کہ 40 بندہ مل کے دعا کر دے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان 40 بندوں کی دعا کو خالی رکھ کر، ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو یہ موت یاد رکھو گے، یہ مرنے کا نام نہیں ہے، یہ ملنے کا نام. ہم جائیں گے تو قبر میں سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل. تو جب یہ رجل کی بات آئے گی اللہ دنیا کے سارے پردے ہٹا کے آمنہ کے لال کا دیدار کرنا. سبحان اللہ. تو بھائی ہم مانگنے آئے ہیں، کل آپ کے لیے بھی مانگا جائے گا، پتہ نہیں کب چلے جائیں. آخر میں بس
میں ختم کر رہا ہوں. آخر میں شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سناتا ہوں. فرمایا یا صاحبی، توجہ ہے میری طرف، قرآن کہہ رہا ہے، سنا دوں قرآن کی ایک آیت، اگر آپ یہ نیت کریں کہ یہ ثواب سیدھا ہماری اس روحانی بہن روحانی ماں کی طرف جائے جس کی دعا کی نیت سے ہم آئے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو 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 سبحان اللہ کہیں. میں آپ کے ذہن میں ہوگا یہ مولوی داد لے رہا ہے. نہیں 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 نہیں، داد نہ دے، اپنی تقدیر تو بھلی کر دے. یہ سبحان اللہ یہاں لکھا جائے گا، جب دنیا سے جاؤ گے تو قبر میں سبحان اللہ کی لائٹیں گوئی، اللہ سبحان اللہ کی لائٹ لگا دے گا اور اس کی روشنی کے سامنے تیری دنیا کا سورج بھی ماند پڑ جائے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. کیا بات ہے قرآن کی. آخری جملہ ہے، بڑی توجہ چاہیے آپ کی، بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں. وَرَبُّكَ، اس کا معنی یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں او میرا محبوب پیغمبر جی، فرمایا تیرا رب. چھٹی ساتویں آٹھویں میں عربی پڑھی ہوگی نا، کا ایک کے لیے ہوتا ہے، کما دو کے لیے ہوتا ہے، کم سب کے لیے ہوتا ہے. یہ ہے کا. اللہ اپنے محبوب کو مخاطب ہے، تیرا رب. تیرے میرے نبی بولے اور کہا الہ العالمین تو صرف میرا رب ہے. ہمیشہ تیرا اعلان ہوتا ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان اللہ ربی وربکم وقال ربکم کم. تمہارا رب، تمہارا رب، تمہارا رب. 15 والو قرآن کا انداز بھی سنیے. تمہارا رب کون ہے؟ وہ رب امیروں کا رب، غریبوں کا رب، بوڑھوں کا رب، جوانوں کا رب، مردوں کا رب، عورتوں کا رب، داڑھی والوں کا رب، داڑھی منڈوں کا رب، نمازیوں کا رب، بے نمازوں کا رب، آنکھوں والوں کا رب، نبینوں کا رب. اور جس کے ہاتھ ہیں ان کا بھی رب ہے، اور جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ ان کا بھی رب ہے. جو دونوں پاؤں سے چل کے کماتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے، اور جو دونوں پاؤں سے محروم ہے وہ کہہ رہا ہے محمد کا رب ان کا بھی رب ہے. بلکہ اگلی بات سنیے، فرمایا کہ جو دماغ رکھتے ہیں میں ان کا بھی رب ہوں. جو مجنو، دیوانہ، پاگل، کملا روڈ پہ پھر رہا ہے محمد کا رب اس کا بھی رب ہے. بلکہ تو نیک بیٹے کو چومتا ہے، محمد کا رب شرابی کو، کبابی کو بھی رزق کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اوہ شرابیا رچ کے کھا. کیوں؟ میرے یار کا صدقہ. اللہ تو صرف میرا رب ہے، ان کا نہیں. فرمایا میرا محبوب میں سب کا رب ہوں. لیکن سنیے، تیرے میرے رب نے فرمایا یہ فرش و عرش کا رب، لیل و نہار کا رب، شمس و قمر کا رب، شجر و حجر کا رب، جمادات، نباتات، حیوانات کا رب میں ہوں. انبیاء کا، اولیاء کا، اقطاب کا، اغیاث کا، ابدال کا رب میں ہوں. پوری کائنات کا رب میں ہوں. لیکن آج تجھے بتا رہا ہوں وہ ربوں کا، میرا پیغمبر میں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا رب ہی اس لیے ہوں کہ میں تیرا رب ہوں. اگر میں تیرا رب نہ ہوتا نا، جس نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی میں کبھی ناشتہ نہ کرواتا. یہ بڑا ہے، بگڑا ہوا ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے رات کو 1 بجے سونا اور صبح 10 بجے اٹھنا. میں بلاتا رہتا ہوں الصلاۃ خیر من النوم، یہ نہیں آتا. اس کے باوجود جب اس کا ٹائم ہوتا ہے جگاتا ہوں، واش روم لے جا کے اس کو نہلاتا ہوں. جب واپس آتا ہے تو خوبصورت کپڑے پہناتا ہوں، ناشتہ سامنے رکھوا کے اس کے ہاتھ کو ہلوا کے ناشتہ کرواتا ہوں. جب سواری پہ بیٹھتا ہے تو اس کی سواری کو چلاتا ہوں. جب توجہ، جس
جگہ جانے کا ارادہ ہو اس کو منظر مقصود تک پہنچاتا ہوں. کیوں؟ وَرَبُّكَ فرمایا تیرا رب جو ہوا. سبحان اللہ. وگرنہ تیرے اندر اتنی طاقت، ہم کمزور اتنے ہیں، یہ دل تھوڑا سا تیز ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا بلڈ ہائی، رفتار ہلکی ہو گئی، تیرا بلڈ لو. بلڈ ہائی تب بھی 4 پائی پہ، بلڈ لو تب بھی 4 پائی پہ. اگر یہ ہائی جتنی مرضی گولیاں زبان پہ رکھ لے، اس کی رفتار وہ کم ہی نہ ہونے دے تو کیا کر لے گا؟ یہ آدھا حصہ ہی مارا جائے، ڈاکٹر کہے گا فالج ہو گئی ہے. اب یہ جھٹکا لگا، زبان بولتی تھی بند، ہاتھ ہلتے تھے رک گئے، پاؤں چلتے تھے رک گئے، دماغ سوچتا تھا آدھا دماغ ہی شل ہو گیا، فالج ہو گئی. تیرا میرا رب کہہ رہا ہے اب اس زبان سے کوئی جملہ بولے گا نا، ساتھ بیٹھا ہوا نہیں سمجھے گا، تو اسے اڑتی زبان سے مجھے ایک دفعہ آواز دے دے، قسم ہے مجھے محمد کے رب ہونے کی، تو توجہ کرنا، تو لرزتی ہوئی زبان سے ایک دفعہ کہے گا اللہ، میں اپنے نظام کے مطابق 70 مرتبہ جواب دوں گا. جی میرا بندہ. سبحان اللہ. جملہ سنا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شاید دل تو ہوتا ہے کہ شاید یہ زندگی کی آخری تقریر ہو، عبدالحکیم پہنچ ہی نہ سکی. یہ نظام ہے اللہ کا، یہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی فرما رہے ہیں یا صاحبی، او میرا دوست. تو دوست مانے نہ مانے علی تجھے دوست کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. یا صاحبی، او میرا دوست. اور حضرت علی او میرا دوست اگر اپنی بولی بولا نا بڑا مزہ آئے گا. یا صاحبی، او میرے سجنا، او میرے بیلیا، او میرے ایارا، لا تغترر بتنعمی، دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں مت آ جانا. فالعمر ينفد والنعیم یزول، یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، نعمتیں ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں. کل جوان تھا آج بوڑھا ہے، کل کالے تھے آج سفید ہیں، کل سیدھا چلتا تھا آج کمر جھک گئی ہے، کل بغیر اینک کے آج اینک کے ساتھ، کل بغیر سہارے کے آج سہارے پہ آ گیا ہے، کل ابا کہتا تھا آج ابا کہلوایا جا رہا ہے. فرمایا کل موت کسی کا محتاج نہیں تھا، اپنی جوانی اور خون پہ بڑا ناز تھا، آج یہ بندہ محتاج ہو گیا ہے. فرمایا یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، یہ نعمتیں ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں. اذا حملت جنازۃ الی القبور، جب جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جاؤ نا، فاعلم بانک، سبحان اللہ، فاعلم بانک بعدها محمول. اذا حملت جنازۃ الی القبور، جب جنازگاہ سے جنازہ پڑھ کے قبرستان کی طرف جاؤ نا، جنازے کے ساتھ جاؤ. ہم تو خوش آمدی لوگ ہیں، بڑا آدمی فوت ہو جائے سارے قبرستان جاتے، کوئی غریب مر جائے 4 بندوں کے کندھوں پہ، باقی 8 بندے ویسے ہی جو اس کے قریبی. ہم تو خوش آمدی لوگ ہیں. لیکن فرمان کیا ہے؟ جب جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جاؤ نا، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تو اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ موت سے کب کسی کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے. آج جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کل ہمارا بھی جنازہ جائے گا، کل ہمارا جنازہ جائے گا. اور وہی جنازہ ہے کل لے کے جا رہے تھے، آج کندھوں پہ چڑھ کے جا رہے ہو. کل مانگ رہے تھے، آج تمہارے لیے مانگا جا رہا ہے. ان محفلوں میں آ کے خوب دل لگا کے مانگا کرو. یہ زندگی کا حق ہے جو ادا کرنے آئے ہو، جانے والے کا حق ہے آپ پہ، اس کا قرض ہے آپ پہ. اپنا قرضہ اتارو، قرضہ اتارنے کی دعا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو